السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چھوٹے خان دوسرے دن وہ اپنے خیمے سے نکل کر درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھا، بندوق صاف کر رہا تھا جب اس کے خاص بندے جس کا نام کرمو تھا اس نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں بولو کرمو، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ سائیں، وہ میں نے کیسر خان کو یہاں دیکھا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تو گاؤں میں نہیں تھا، کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کرمو۔ اس کی بات سن کر زید کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بندوق صاف کرتے اس کے ہاتھ بھی ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ چھوٹے سائیں، کرمو کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے بھی صبح تڑکے ویلے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کیسر خان کو، اس کے دوسرے بندے بھی تصدیق کی تھی۔ دونوں کی بات سن کر اس کا ماتھا بھی ٹنکا اور وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے کرمو، مجھے محتاط رہنا ہوگا، تم لوگ بھی اپنا خیال رکھنا، اگر وہ واقعی یہاں ہے تو اس سے الجھنا مت، سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ جی سائیں، جیسے آپ کا حکم، ان دونوں نے مؤدب لہجے میں کہا، اور اس نے سب کو ہدایت تو کر دی لیکن خود وہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ کیسر یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید اس کا ضروری کام بھی یہیں ہو، وہ اتنا اچھا نہیں جو خاموش بیٹھ جائے، کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور چلا رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود ہی خود بڑبڑائی جا رہا تھا۔ سائیں، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں، کرمو دھیرے سے بولا۔ ہاں جاؤ تم لوگ، لیکن اگر اب وہ کہیں نظر آئے تو مجھے بتانا۔ ان کو وہاں سے بھیج کر وہ بھی بندوق اٹھا کر خیمے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ باقی سب لوگ بھی اٹھ چکے تھے۔ ملک سبحان گھر چلے گئے تھے، لیکن شگفتہ بیگم 2 دن سے بیٹی کے پاس ہی تھیں۔ جیسے جیسے گاؤں والوں کو پتہ لگتا جا رہا تھا، حویلی میں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور مبارکباد دینے والوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی خوش دلی سے سب کو آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کا موڈ تبھی خراب تھا جب سے اس کی اجنبی سے بات ہوئی تھی۔ اس لیے وہ پہلے تو اپنے کمرے میں کسل مندی سے لیٹی رہی، لیکن پھر اٹھ کر ہال میں آ گئی۔ گل بھابھی وہاں نہیں تھی، اور وہ ہال سے ہو کر گل کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب عارض بھیا نے اسے پکارا۔ گڑیا، میرا سیل چارج پر لگا دو۔ وہ آج بھی گھر آئے ہوئے تھے، شاید وہ یونی نہیں گئے تھے۔ لائن دیں، لگا دیتی ہوں۔ اس نے رک کر ان کے ہاتھ سے سیل پکڑ لیا، تبھی سیل بجنے لگا اور کال کسی لڑکی کی تھی، آبگین گل۔ اس نے زیر لب دہرایا اور سوالی نظروں سے عارض بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ بوکھلا کر کھڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ سے سیل لے کر تیزی سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ حیرت زدہ کھڑی انہیں باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتے ہوئے کندھے اچکا کر گل بھابھی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی اس نے ہلکا سا نوک کر کے دروازہ کھولا، سامنے ہی ملک کے بعد پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کیا بھیا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ملک کے بعد نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کا پلان کر لیا تھا، لیکن گل کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں جا پایا تھا، اور اب وہ اسے لوگ بار بار کال کر رہے تھے اور میسیجز کر رہے تھے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسی بات پر گل کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ہاں گڑیا، جانا تو کل تھا، لیکن تمہاری بھابھی کی وجہ سے نہیں جا پایا۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے گل بھابھی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے بھیا شکار پر جا رہے ہیں گڑیا، انہیں ہم سے زیادہ دوستوں کی پرواہ ہے، گل نے خفگی سے بتایا۔ ایسی کوئی بات نہیں گل، اس نے گل کو خفا خفا سے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے ہی پلان بنایا تھا جانے کا، اور پرسوں جب آنے کا وقت ہوا تو تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں میں نے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تم لوگ جاؤ، میں کل آ جاؤں گا، اور وہ چلے گئے۔ لیکن اگر میں اب بھی نہیں جاؤں گا تو بہت غلط ہوگی بات۔ میں نے ان کو زبان دی ہے، اور تم لوگ بھی اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں۔ تو جائیں پھر، وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تنگ کر بولی۔ لائیں بھیا، بیگ مجھے دے دیں، میں باہر لے کر جاتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو رشتے دیکھ کر جلدی سے بولی اور بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ یار اب موڈ تو ٹھیک کر لو، میں اتنی دور جا رہا ہوں، پھر وہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ اب وہ گل کو منانے لگا تھا۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، بس میں ٹھیک ہوں، پتہ ہے نا آپ کو، جیسا بھی ہو جائیں آپ۔ چلو میں پرومس کرتا ہوں یہ لاسٹ بار جا رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں جاؤں گا۔ پکا پرومس؟ اس نے خوش ہو کر جلدی سے ہتھیلی آگے کی۔ جی پکا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ گل کی سفید ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ چلیں پھر جائیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اب اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، خوش رہنا، زیادہ ٹینشن نہ لینا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، سمجھ گئی نا؟ جی سمجھ گئی ہوں، آپ بھی جلدی آنا۔
میں بھی جلدی آؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور گل بھی اس وقت اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے رہنے دو، وہ اس کی طبیعت کا خراب کا سوچ کر بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو باہر تک چھوڑنے چلتی ہوں۔ اس نے بھی پیار سے گل کو باہوں کے گھیر میں گھیر لیا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ بھی چلتی اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے مل کر شکار پر روانہ ہو گیا۔ وہ شکار پر تو آ گیا تھا لیکن اس بار اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اور قیصر خان کی وہاں موجودگی کا سن کر تو وہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو گیا۔ سب لوگ ایک خیمے میں جمع خوشگپیوں میں مصروف تھے، لیکن وہ الگ تھلگ سوچوں میں گم سا بیٹھا تھا۔ جب کرمو وہاں آیا، چھوٹے خان سائیں؟ ہاں کیا ہوا؟ اس نے چونک کر پریشان سے کھڑے کرمو سے پوچھا۔ وہ چھوٹے خان سائیں ملک عباد شکار پر آیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ یکدم چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا کرمو؟ وہ جی ہم بھی اسے دیکھ کر آیا ہوں۔ ہم سے چند قدم دور ڈھلوان سے نیچے جاتے ہوئے جنگل کے پاس ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کیا ہوا چھوٹے خان؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں ہوں، ملک عباد بھی اور لگتا ہے قیصر خان بھی پکا آیا ہوا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے تھے تم، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے ملک عباد مجھے اس سے ملنا ہے اور اسے ساری باتیں کرنی ہے، ورنہ یہ ہماری لڑائیوں کا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ لیکن اب میں اسے کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اس نے کرمو کو جواب دینے کے بجائے من ہی من میں سوچا۔ تم بتاؤ، تمہیں دوبارہ کہیں دکھا قیصر خان؟ اس کی طرف مڑا۔ نہیں سائیں، کیا پتا، ہمیں وہم ہوا ہو۔ چلو میں ملک عباد سے مل کر آتا ہوں، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن خان سائیں آپ اکیلے کیسے؟ کچھ نہیں ہوتا کرمو، جو حکم آپ کا خان سائیں۔ دھیان سے جائیے گا۔ وہ اپنی جگہ اٹھا اور خیمے سے باہر آ گیا۔ ان کے خیمے ٹیلے پر تھے، کیونکہ ڈھلوان سے نیچے جاتے ہوئے آگے گھنا جنگل تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی دریا بھی۔ اس نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر نگاہ دوڑائی۔ نیچے ہی کچھ دور ملک عباد اور ان کے ساتھیوں کا خیمہ تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر گن اپنے پاس رکھی تھی اور پھر سیل نکال کر ایک تفصیلی وائس نوٹ سکندر خان کے نمبر پر سینڈ کر دیا، لیکن وہ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلیور نہیں ہوا تھا۔ اس نے ڈیٹا آن ہی رکھا اور مطمئن ہو کر سیل پاکٹ میں ڈال کر چلتا ہوا بنا۔ ڈھلوان سے نیچے اترا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ملک عباد لوگوں کے خیمے تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا، تبھی واٹس ایپ پر میسج کی ٹون بجی۔ شاید سگنل آ گئے تھے۔ اس نے وہیں رک کر جلدی سے سیل نکالا۔ ملک عباد عصر کے بعد وہاں پہنچا تھا۔ تب اس کے دوست شکار کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے ان کے ساتھ نہیں جا پایا تھا اور آ کر خیمے میں کلسمندی لیٹا گل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جبکہ میسج کی ٹون بجی تھی۔ وہ سن کر چونکا اور پاس پڑا اپنا سیل اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کسی کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر دبے قدموں سے چلتا خیمے سے باہر نکلا۔ سامنے ہی کوئی شخص دوسری طرف منہ کیے کھڑا نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور چند قدم پیچھے رک کر ریوالور تان کر بولا، کون ہے وہاں؟ زید خان، جو سیل ہاتھ میں لیے دوسری طرف موڑ کر کھڑا تھا، میسج دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر کھڑا پیچھے مڑا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ملک عباد کو 1.25 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ زید خان، تم یہاں؟ ہاں، اس نے سیل سے نظر ہٹا کر مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میسج سکندر خان کا نہیں تھا اور سگنل بھی ایک بار پھر سے جا چکے تھے، لیکن ملک عباد نے اس کی بات سن کر بھی ریوالور نیچے نہیں کی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ملک عباد، میں لڑنے نہیں، کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ریوالور تانے دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بڑے درخت کی اوٹ میں کھڑے شخص نے بھی اپنا ریوالور نکال کر نشانہ سیدھا کیا اور ایک عقابی نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تبھی سے پتہ لگا کہ ملک عباد بھی وہاں آنے والا تھا۔ یہ جان کر تو اسے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی اور اتنی بڑی پلاننگ کرنے میں بھی 1 سیکنڈ لگا، اور اب وہ وہاں ان دونوں کے بیچ میں موجود تھا، جس سے بے خبر وہ دونوں اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو قریب ہوتے دیکھ کر اس نے اشاریہ 32 ریوالور پر گرفت مضبوط کی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپے تھے، دل میں بھی ڈر کی لہر ابھری تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے نفرت اس ڈر پر غالب آ گئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ کیا بات ہے زید خان، تم کچھ پریشان ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کو ایسے لہجے میں بات کرتا دیکھ کر ملک عباد کو حیرت بھی ہوئی، پریشانی بھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بھی چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ ہاں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ دور کرنی چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تبھی فضا میں فائر کی آواز گونجی اور زید خان کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ سے سیل گر کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ملک عباد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ زید خان کا وجود لرزنے لگا تھا اور پھر جھٹکا کھا کر پوری قوت سے نیچے جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا۔ میں نے نہیں مارا زید خان، وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہو گئے تھے اور اسے اپنے اوپر جھکا دیکھ کر وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے بس اتنا ہی بولا، بھاگ جا۔
کہتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر بند ہوتی آنکھوں سے آخری چہرہ جو اس نے دیکھا تھا وہ زرمینے کا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں اور جاندار وجود بے جان ہو کر پل دو پل میں ہی خاک میں مل گیا۔ وہ بات جو بعد سے کرنا چاہتا تھا اس کے سینے میں ہی دفن ہو گئی تھی اور اس کے سارے خواب اور خوشیاں بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھیں۔ درختوں پر پڑپڑاہٹ پرندے بڑی زور زور سے شور مچا رہے تھے۔ ملک بعد پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی جم کر رہ گئی تھی۔ خوف نے پوری طرح سے اس شدت پر حملہ کر دیا تھا۔ نہیں زید خان، تم ایسے نہیں جا سکتے، میں نے نہیں مارا تمہیں۔ وہ اٹھا اور پلٹ کر پوری شدت سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سورج ڈھل چکا تھا، مغرب ہو گئی تھی، جنگل میں ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس اندھیرے گھنے جنگل میں شور و شور سے بہتے دریا کے وسط میں لگے خیمے کے پاس پڑی زید خان کی لاش کے پاس وہ ریوالور گرا پڑا تھا جس پر عباد خان کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ فضا میں بھی عجب سی بو پھیل رہی تھی اور بو تھی موت کی، جو زید خان کی خوشبودار وجود سے اٹھ رہی تھی۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے شخص نے مسکرا کر ملک بعد کو وہاں سے ڈر کے بھاگتے دیکھا اور چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ خان، کوئی رابطہ ہوا زید سے؟ اس نے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے ہال میں قدم رکھتے ہی آغا جان سے ان سے استفسار کیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ساتھ ہی راغب علی خان اور شمشاد بیگم بھی بیٹھے تھے۔ نہیں آغا جان، آج تو نہیں ہوئی بات، لیکن کل ہوئی تھی، اس نے مؤدب لہجے میں کہا اور ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات سے اس کا موڈ سخت آف تھا، اسی لیے غصے میں اس نے اپنا سیل توڑ دیا اور صبح سے گھر پر بھی نہیں تھا۔ ابھی شام کو آیا تھا اور نیا سیل بھی لے آیا تھا۔ بہت لاپرواہ ہو گیا ہے زید خان، اس نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ شمشاد بیگم جو پہلے ہی شکوے کر رہی تھیں، انہوں نے پریشانی میں اس سے شکوہ کیا اور زید کے بغیر بہت اداس ہو رہی تھیں۔ چاچی جان، ہمارا زید لاپرواہ نہیں ہے، بس وہاں پر سگنلز کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ میں بھی کال کرتا ہوں اور آپ سے بات کرواتا ہوں اس کی۔ اس نے اٹھ کر پیار سے انہیں تسلی دی اور زرمین گل بھی ان کی باتیں سن کر وہیں آ گئی۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثرات واضح تھے، لیکن بڑی مشکل سے وہ خود کو نارمل کیے پھر رہی تھی۔ بڑے خان سائیں، مردان خان میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کو بلوایا ہے انہوں نے؟ بختو نے وہاں آ کر نظریں جھکائیں، پیغام پہنچایا۔ میں مردان خانے جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا راغب خان۔ آغا جان نے اٹھتے ہوئے اور زنان خان میں بنی مردان خان کی طرف جانے والی راہداری کی طرف بڑھ گئے تھے۔ خان، اس نالائق کو فون کرو اور ذرا جلدی کرو۔ راغب خان بھی کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ سب کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ بھی ایک پل کے لیے پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال کر اپنا سیل نکالنے لگا۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا؟ سب خاموش کیوں ہیں؟ تبھی بلند آواز میں سلام کرتی علیزے نے ان سب کو پریشان دیکھ کر پوچھا اور سکندر خان کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گئی، لیکن اس نے علیزے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بیٹا زید کا نمبر چیک کرو، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ شمشاد بیگم بھی کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ بس اب وہ تینوں ہی ہال میں تھے۔ اس نے بغیر ڈیٹا آن کیے زید کو کال ملائی، لیکن اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے سکندر خان کے تنے چہرے کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے دریافت کیا۔ پاس کھڑی زرمینیں بھی بے چین ہو گئی تھی۔ تم اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے علی سے، اس نے رکھائی سے کہہ کر ایک بار پھر سے زید کا نمبر ٹرائی کیا، جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ زرمین گل کو ڈھونڈتی آبگینیں بھی وہیں آ چلی تھی۔ ان دونوں کے سامنے اپنی اتنی بےزتی پر اسے بڑی سبکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا خان، وہ اپنی شرمندگی چھپاتی تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کھڑے لہجے میں بولا، جبکہ وہ اپنا سموں لے کر رہ گئی اور اپنے پاؤں پٹک کر غصے میں بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی سکندر خان کے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون بجا۔ لالا، آپ کا فون بج رہا ہے۔ زرمین گل نے بے چینی سے اس سے اطلاع دی اور اس نمبر کو دیکھا تو وہ کسی اجنبی کی تھا۔ کس کا فون ہے؟ آبگینی نے بھی دونوں کو پریشان دے کر پوچھا۔ وہ سبھی بہت پریشان تھے زید کے لیے۔ اجنبی نمبر سے کال آ رہی ہے، شاید زید نے کی ہو، اس نے پریشانی سے کہتے ان دونوں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کال اٹینڈ کر کے سیل آن سے لگا لیا تھا۔ یس، سکندر خان اسپیکنگ، اس نے کہا تو ان دونوں کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور زرمینے کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر آبگینی نے اسے سہارا دیا۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زید ٹھیک تو ہے؟ آگے سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی، اس نے اس کے ساتھ ساتھ خان حویلی کی در و دیوار کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا تھا اور پھر سکندر خان جیسا مضبوط قد شان والا بندہ بھی خود کو سنبھال نہیں پایا تھا اور کھڑے قد سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ سکندر لالا، کیا ہوا زید لالا کو؟ زری تو سنتے ہی ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ آبگینی روتے ہوئے دوڑ کر سکندر خان تک پہنچی۔ بتائیں لالا، کیا ہوا زید خان کو؟ زید خان کو مار دیا ملک بعد نے۔ اس کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ سنتے ہی آبی کی بلند بالا چیخوں نے حویلی کی در و دیوار ہلا دیے تھے۔ زئی بھی فرش پر گر گئی تھی اور پھر دونوں کی چیخوں پکار کی آواز سن کر سارے ملازمین اور باقی سارے گھر والے دوڑ پڑے تھے۔ کیا ہوا خان، کچھ بولو۔ شمشاد بیگم زری اور آبی کو فرش پر بیٹھے چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر سکندر کی طرف بڑھی۔
کچھ بولیں خان؟ علیزے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب تک اسے ہوش آیا اور یکدم وہ اٹھا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا خان؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہوا کیا ہے؟ سردار بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ علیزے بھی تن سے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ نہیں، میرے زید کو میری ضرورت ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ تو میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ پھر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے کیسے مجھے تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتا ان پر بم پھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سردار بیگم اور شمشاد بیگم بھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ساکت رہ گئی تھیں، اور پھر شمشاد بیگم دھڑام سے فرش پر جا گریں اور ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گئیں۔ آبی، علیزے اور شبی روتے ہوئے انہیں سنبھال رہی تھیں۔ زری کو تو خود بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے سردار راغب کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ زید خان کی موت کی خبر سردار خاندان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔